بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں، پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں، یہ وقت ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑا نازک وقت چل رہا ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہ تحیہ اس وقت اپنی تاریخ کے انتہائی کربناک اور نازک دور سے گزر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جن مصیبتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، دیہاتوں کی سطح سے لے کر پورے عالم کی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کی جو ناکہ بندی ہو رہی ہے، ان سب میں مسلمانوں کی بدعمالیوں کا بڑا دخل ہے۔ مسلمانوں کی ایسی ہی نادانیوں کے نتیجے میں کسی نازک مرحلے پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک پوری نہ ہوگی داستانوں میں۔ بڑے اچھے انداز میں شاعر نے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والے بول بولے۔ گزرتے وقت کے ساتھ گزرنے والا وقت تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہندوستانی مسلمانوں، تم اگر نہیں سمجھو گے تو پھر تم تاریخ کا حصہ بھی نہیں بن سکو گے۔ قرآن مجید یہ تصور پیش کرتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ روئے زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی بحر اور بر میں فساد برپا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں۔ تو اس وقت ہمارے اوپر جو حالات ہیں اور ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے، یہ سب ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ ہر دور میں ان کو مٹانے کی سازشیں کی گئی۔ دکن کے علاقے کے اپنے وقت کے قطب، عالم باعمل، مفسر قرآن، واعظ بے بدل حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے تھے کہ تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی جتنی سازشیں کی گئی ہے، اگر ان سازشوں میں کا کچھ حصہ کسی اور مذہب کو یا کسی اور قوم کو مٹانے کے لیے کیا جاتا تو آج روئے زمین پر ان کا نام باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے نام میں ایسی لچک رکھی ہے کہ اسے جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ ہر زمانے میں مسلمان خطرے میں رہے ہیں، لیکن اسلام کبھی خطرے میں نہیں رہا، کیونکہ اسلام کی حفاظت کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اگر مسلمان اسلام کی حفاظت کے سلسلے میں سنجیدہ ہے تو پھر مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ کا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے،
اگر روئے زمین سے مسلمانوں کے کسی علاقے کی مشہور بستی ایران کو مٹا دیا جائے تو اس سے تو نہیں مٹے گا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ہم مسلمانوں کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت۔ دیکھیں کہ علماء کرام بار بار امت کو خواب غفلت سے جگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ امت ہے کہ ایسی لاشیں بے جان بنی ہوئی ہے جو اٹھنے کا، بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آئے دن جو حالات ہمارے سامنے دیکھنے میں آ رہے ہیں، ابھی آپ نے مولانا سے نکاح کے سلسلے میں، اسلامی نکاح کے سلسلے میں قیمتی باتیں سنی۔ اب اس دیش کے ہر اسٹیٹ میں، ہر علاقے میں علماء اس کے اوپر بول رہے ہیں، پہلے سے بھی بولتے ہیں، لوگ سنتے نہیں، کیونکہ ایک وہ واقعہ پیش آیا تھا سابرمتی ندی کا، عائشہ کا واقعہ، اور میڈیا نے ایک عائشہ کو مسلمانوں کا برانڈ امبیسڈر بنا کر ایسا اس کو پروموٹ کیا اور ایسا باور کرایا کہ گویا ایک عائشہ خودکشی کرنے والی، گرچہ خودکشی کرنے والوں کی اسلام میں حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، لیکن اسلامی احکامات کو توڑ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر، اسلام کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسلام کی صریح خلاف ورزی کرنے والی ایک بچی کو اس ملک کے 30 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ اور ترجمان بنا کر پیش کیا گیا اور ہماری کردار کشی کی گئی۔ باطل اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ ایک بچی کے واقعے سے پوری 30 کروڑ کمیونٹی کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے اوپر نفسیاتی حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو نفسیاتی دباؤ کا شکار عالمی اعتبار سے بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر نائٹ کلب چل رہے ہیں، فنکشن ہالز بھی چل رہے ہیں، سارے پبلک ایریاز بنداس چل رہے ہیں، اگر بند ہے تو وہ مکہ اور مدینہ بند ہے۔ اب پھر ابھی آتے آتے آپ کے سامنے ہمارے اسٹیٹ کے چیف سیکریٹری کا لیٹر آیا، سارے بلدیہ کے کمشنروں کو، ڈپٹی کمشنروں کو فرمان تانا شاہی جاری ہوا کہ کل شب برات ہے، پتہ نہیں اس کے بعد اگادی ہے، فلاں ہے، سارے تقریبات کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اور اگر لوگ پابندی نہیں کرتے ہیں تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ 2005 کی دفعہ 51 اور 60 کے تحت ان کے اوپر مقدمے ٹھوسے جائے، اور آئی پی سی انڈین پینل کوڈ کے دفعہ 188 کے تحت ان کے اوپر مقدمے ڈالے جائے۔ اب کون ان کو سمجھائے، کون ان سے سوال کرے کہ تمہارے الیکشن کیمپیننگ کے اندر کورونا نہیں آتا اور شب برات میں کورونا آتا ہے، تمہارے اپنے پروگراموں کے اندر کورونا نہیں آتا اور رمضان کے اندر کورونا آتا ہے۔ اب تو لوگ سمجھنے لگے ہیں ان ساری چیزوں کو، ان سازشوں کو، کہ یہ ساری گرہ بندیاں اور یہ سارے حدود کو کس بنیاد پر گھیرا جا رہا ہے۔ وہ باتیں ہیں، اگر آپ غور کرنے پر جائیں گے تو بہت ساری گرہیں آپ کے بند دماغوں کی کھلے گی، لیکن میں یہاں پر آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں کے اندر ایسی بدعمالیاں ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ حالات لائے ہیں۔ یہ پہلا رمضان نہیں ہے، یا گزشتہ رمضان پہلا رمضان نہیں تھا جو ہماری زندگیوں کے اندر آیا تھا، اس سے قبل ہماری زندگیوں میں 10 رمضان آئے تھے، لیکن ہم نے ان رمضانوں کی قدردانی نہیں کی، ہم نے ان رمضانوں کو تفریح کے نام پر، تجارت کے نام پر، شاپنگ کے نام پر برباد کیا، کھانے کھلانے کے نام پر ہم نے ان رمضانوں کا مذاق اڑایا، ان رمضانوں کی بہت ساری عبادتوں کا بھی ہم نے استہزاء کیا، اسی لیے گزشتہ رمضان ہمارا گھروں میں بیٹھے بیٹھے گزر گیا۔ مسجدیں کھلی تھی لیکن کوئی نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے اوپر تالے لگوائے، پابند کیا گیا لوگوں کو،
یہ تو اچھی بات تھی کہ 5 لوگوں کو اجازت دی گئی. جب 5 لوگوں کو اجازت ملی تو ہم آپس میں لڑنے لگے کہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا. ارے جب آپ کے جانے کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے تھے تب کیوں نہیں جا رہے تھے آپ مسجدوں کو؟ اور آج بھی مسجدیں کھلی ہوئی ہے، تیاریاں ہو رہی ہے دوبارہ مسجدوں کو بند کرنے کی، لیکن افسوس کہ آج بھی ہمارا مسلمان گھر سے چل کر مسجد تک جانے کے لیے تیار نہیں. ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی تھی، چہرے کے پردے کے بارے میں انہیں اعتراض ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام لایا کہ آج عورتیں تو عورتیں، مردوں کو بھی چہرے چھپانے کی نوبت آتی. اور کل تک اسلام اور مسلمانوں کے شریعت، پاکیزہ شریعت میں پردے کی مقدس تعلیمات پر جو قومیں، جو ممالک والے سوال اٹھاتے تھے، پابندیاں لگانے کی باتیں کرتے تھے، آج وہاں پر فیس ماسک نہ لگانے پر $200 جرمانے لگ رہے ہیں. 2,000 ریال، 2,000 درہم کے جرمانے وہاں پر لگ رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی ہے جو چل پڑی ہے. زمانے کی بساط لپیٹ دی جا چکی ہے. شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر ہے کہ قرب قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لاٹھی چلائیں گے اور ساری دنیا کی بساط کو لپیٹ دیں گے، اور دجال کے آنے سے پہلے دجالیت جو دندنائے گی، ایسے موقع پر ہر ایمان والے کو اپنا ایمان بچانا آسان نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، ہم اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کا ایمان سے بیدار ہونے والا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. رات میں ایمان کی حالت میں سونے والا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. صحابہ کرام بڑے بھولے بھالے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن غر کریم، ایمان والا بھولا بھالا ہی ہوتا ہے، شریف ہی ہوتا ہے. یہ بات تو سب کو سمجھ میں آتی تھی کہ صبح ایمان کی حالت میں اٹھنے والا شام ہوتے ہوتے کافر ہوئے گا، تو سارے دن کی اس کے ایکٹیویٹیز کے اندر کوئی ایسے اعمال آ جائیں گے جو اس کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیں گے. یہ بات تو سب کو سمجھ میں آتی تھی، لیکن یہ بات سب کے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ رات کا ایمان والا صبح ہوتے ہوتے کیسے کافر ہوگا. جب سے یہ اینڈرائیڈ موبائل آ گئے اور اس کے اوپر انٹرنیٹ کا فتنہ آ گیا، اور لوگ اکثر بیڈ ٹائم کے اوپر جا کر موبائل پر انٹرنیٹ آن کر دنیا بھر کی واہیات دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی حدیث کے اس جملے کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھ کر ایمان کی حالت میں بستر پر جانے والا اگر یہ کھول کر دیکھتا ہے اور کچھ واہیات کا اپنے آپ کو شکار کر بیٹھتا ہے، تو گویا وہ اپنے ایمان کو اپنے سینے سے جاتا ہوا دیکھے گا، اور صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. تو میرے بھائیوں، ہم اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے. آپ دیکھیں ہر اعتبار سے ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں. ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب کے اندر فتنوں کے زمانے کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، تو کم از کم آدمی کچھ وقت کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لے اور اپنے دماغ کا جائزہ لے. وہ دیکھے کہ اس کا دماغ اطمینان کی کیفیت میں ہے یا بے چینی کا شکار ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت WHO کی رپورٹ ہے، پوری دنیا کے اندر ہر 100 آدمی میں سے 95 آدمی ایسے ہیں، 95 آدمی وہ ہے جو دماغی بیماریوں کا شکار ہو. آپ نئی دنیا کے اندر چلے جائیں گے، یورپ کے اندر یا امریکی ممالک کے اندر، انگریزی مغربی ممالک کے اندر، وہاں ہر 4 قدم پر آپ کو ایک سائیکالوجی والے ڈاکٹر نظر آئیں گے. لوگوں کے سوچنے کی صلاحیتیں معاف ہو گئی اور ہر آدمی دماغی انتشار کا شکار ہے. بزرگان دین نے بتایا کہ یہ دماغی انتشار دراصل فتنوں کے دور کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور لا محالہ ہم اس وقت تاریخ کے بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا یہ انہی ایمان والوں کے لیے زیب دیتا ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضل اور کرم ہے. آج مسلمانوں نے ساری دنیا کے اندر ہر میدان میں محنت کر لی. ہم نے سیاسی میدان میں محنت کر لی، ناکام ہو گئے.
ہم نے تعلیمی میدان کے اندر بھی محنت کی، کچھ فیصد ہم اس کے اندر کامیاب ہوئے۔ مالدار بننے میں ہم نے آپس میں مسابقت کی، کچھ لوگ مالدار بن گئے، بہت سارے لوگ بچھڑ گئے۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس وقت ہم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو ایمان والا بننے کی محنتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کا مقام بنایا۔ ہم یہاں کچھ وقت کے لیے آزمائش کے لیے آئے ہیں اور اپنی مقررہ زندگی یہاں پر گزار کر چلے جائیں گے۔ اس دنیا میں آنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جانا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی ایک درجہ نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 درجے بڑھا کر دیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک درجہ نیکی لے کر جائیں گے۔ اصل مسئلہ سارے مسلمانوں کا ایک درجہ نیکی لے کر جانے کا مسئلہ ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن مجید میں 2-3 جگہوں پر خاص موقعوں پر اللہ نے فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں تم صرف مسلمان بن کر مرو، مسلمان کے علاوہ کچھ اور بن کر مت مرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مسلمان بن کر اس وقت مرو گے جب مسلمانوں کی زندگی گزارو گے۔ کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسا تم کو میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید احمد اللہ غوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد اللہ بختیاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھے، اور یہ خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ ان کے کئی بھائی تھے، ان کے ایک بھائی تھے حضرت مولانا حامد اللہ بختیاری صاحب یا مولانا حمد اللہ بختیاری، بنگلور کی کسی عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے، ان کی روح پرواز ہو گئی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب ان کے والد محترم زندہ تھے، اور ان کے والد محترم حضرت مولانا صبغت اللہ بختیاری صاحب حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلافہ میں سے۔ کسی زمانے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دکن کے علاقے کے اندر 3 قطبوں کو بھیج رکھا ہوں، ایک حضرت مولانا صبغت اللہ بختیاری صاحب تھے، دوسرے حضرت مولانا شاہ عبد الغفور قریشی رحمۃ اللہ علیہ تھے ادگیر والے، اور تیسرے حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے لاتور والے۔ یہ 3 وہ بزرگان تھے جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اونچے درجے کے خلفاء میں تھے، اور حضرت مدنی فرماتے تھے کہ یہ اپنے وقت کے قطب ہیں، اور میں نے ان قطبوں کو دکن کے علاقے کے اندر بھیج رکھا ہے۔ تو انہی میں سے حضرت مولانا صبغت اللہ بختیاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، یہ جو بنگلور کی عیدگاہ میں عید کی نماز میں سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ چنانچہ لوگ گئے ان کے والد کے پاس جو اپنے وقت کے بڑے اونچے درجے کے ولی تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت نیک لوگوں کی تو دنیا میں کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، حفاظ کی کمی نہیں ہے، پرہیزگار بندوں کی کمی نہیں ہے، لیکن سجدے کی حالت کے اندر بہت کم لوگ مرتے ہیں، جن میں سے آپ کے ایک فرزند بھی تھے۔ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے کو سجدے کی حالت میں موت آئی؟ تو حضرت نے کہا کہ میرا بچہ عام لوگوں کی طرح متقی تھا، پرہیزگار تھا، ان کی ساری خوبیوں کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ میرا بچہ زندگی کے کئی سالوں سے اس کا معمول تھا کہ وہ روزانہ ایک قرآن مجید مکمل تلاوت کرتا تھا، وہ قرآن مجید کا عاشق تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ایمان والا سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور حالت میں ان کو لینا پسند نہیں کیا، بلکہ ایمان والا دنیا میں رہ کر جس حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ ایک صاحب تھے بالی ووڈ کے اندر کامیڈی دیتے تھے، ان کا نام بھی مشہور ہے، ہر گزرتے ہفتوں کے ساتھ آپ کے منصف کے سپلیمنٹ کے اندر ان کی باتیں قصے آتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ان کے مرنے کے بعد یہ رپورٹ آئی، کتنی اندوہناک رپورٹ ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، انتقال سے پہلے کھانا پینا بند ہو چکا تھا، اور چمچے سے دودھ ڈالا جاتا تھا ان کے منہ کے اندر۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا وسکی،
بیٹا ایک امریکن برانڈڈ وسکی لے کر آیا، چمچے میں لے کر اپنے باوا جان کے منہ میں ڈالا۔ عینی شاہدین اس بات کے گواہ ہے کہ جب وہ شراب کی چند قطرے اس بندے کے منہ میں ڈالے گئے، ابھی وہ اس کے حلق کے نیچے ہی اتر رہے تھے، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن، کہ کوئی ایمان والا جب شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے اس کے ایمان کو نکال دیتے ہیں، اور وہ ایمان جا کر آسمان پر معلق لٹکتا ہے۔ جب تک وہ نشے کی حالت سے باہر نہیں آتا اس وقت تک ایمان ویسا ہی لٹکا رہتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ کفر کی موت مرا۔ تو میرے بھائیوں، بڑی سعادت مندی ہے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونا، لیکن اس سے بڑی سعادت مندی ہے اپنے آپ کو ایمان والا بنا کر مارنا، موت تک پہنچانا۔ اور ایمان کی موت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ کر کر زندگیاں گزارتے ہیں۔ آج اتنے حالات آنے کے باوجود، حالات اتنے سنگین ہونے کے باوجود، اس وقت مجموعی طور پر امت کے اوپر ایک عجیب قسم کی بے حسی طاری۔ علماء امت کو جگا رہے ہیں، لیکن آج ہماری امت جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء اپنی نجی محفلوں کے اندر اور اپنے اجلاسوں میں امت کے لیے لائحہ اعمال بنا رہے ہیں، مگر امت ہے کہ اس کا زمینی سطح پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ جو منحوس گورنمنٹ آئی ہے، کیسے کیسے قانون اس گورنمنٹ نے لے کر آیا، آپ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اب تک تو مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کو بنام مسلمان دبایا جا رہا ہے، آج گزرتے وقت کے ساتھ ان کا دوسرا ٹرم چل رہا ہے، اور ابھی بڑی مشکل سے 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے ان کی دوسری میعاد کے۔ اس ملک کے ہر باشندوں نے دیکھ لیا کہ یہ حکومت کسی ایک طبقے کی یا کسی ایک ذات کی دشمن نہیں ہے، یہ سارے ملک کے لوگوں کی دشمن ہے، اور یہ مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں، جبکہ تاریخ جاننے والوں نے لکھ دیا کہ ہندوستان کے اوپر کبھی بھی مذہب کے نام پر سیاست کرنے والوں کو کامیابی نہیں ملی۔ اگر مذہب کے نام پر سیاست کرنے والوں کو کامیابی ملتی تو اس ملک کے اندر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، وہ اس ملک کو مذہبی رنگ کے اندر رنگ دیتے، لیکن وہ اتنے سیاسی بصیرت رکھنے والے تھے کہ انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، دیکھا کہ اس ملک کو اگر چلانا ہے ہندو مسلم امن اور آشتی اور بھائی چارگی، گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہی یہ ملک چل سکتا ہے۔ 800 سال تک انہوں نے پرامن حکومتیں کی، لیکن کبھی انہوں نے مذہب کے نام پر اپنی حکومتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو نہیں لڑایا۔ NRC کا مسئلہ آیا، CAA کا مسئلہ آیا، NPR کا مسئلہ آیا، اور بھی بہت سارے مسائل آئے۔ آتے آتے ابھی ایک نیا مسئلہ NEP کا مسئلہ آیا ہوا ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی کا مسئلہ۔ نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 میں جو نیو ایجوکیشن پالیسی لائی گئی، آج ہمارے مسلمانوں کو خبر ہی نہیں اس بات کی کہ اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے کیا کیا جانے والا ہے۔ اگر 2 لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو، آپ کی حکومت آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے بچوں کو مسلمان بنا کر پیدا کرو اور اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس بھٹی کے اندر ڈال کر تمہارے بچوں کو کافر بنائیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ تمہارے بچوں کو کافر بنائیں گے، بلکہ 18 سال تک ان بچوں کی ذہن سازی کی جائے گی۔ اب تک ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں جو سلیبس چلتا تھا تو اس کے اندر ایک چیز کے اوپر زور دیا جاتا تھا کہ سال کے ختم ہونے تک سلیبس ختم ہو جانا، لیکن ابھی یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس کا ایک بنیادی عنصر اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس بات پر قائم ہے کہ اب اس نئی تعلیمی پالیسی کے نتیجے میں سلیبس کو ختم کرنے پر محنت نہیں کی جائے گی، بلکہ بچوں کی برین واشنگ کے اوپر محنت کی جائے گی۔ اور اسکولوں کو جانے والے ہر بچے کے سلسلے میں یہ طے ہے کہ انہیں صرف ایک خاص مذہب کی تعلیم دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ملک کے اندر جو ہزاروں مذاہب کے ماننے والے ہیں، سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے کو اس کے اسکول کے اندر اس مذہبی تعلیم کے دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب کیا کرو گے مسلمانوں؟ اب تک علماء کرام تمہارے بچوں کو مکاتب میں بلاتے تھے، تعلیم بالغان میں بلاتے تھے، خواتین کے مدارس میں بلاتے تھے، تو تم اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں تھے، اپنی عورتوں کو بھیجتے نہیں تھے۔ تمہارے مرد
دعوتی تحریکوں کا حصہ نہیں بنتے تھے. اب کیا کرو گے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بھی اسکول جائے گا وہ کافر بن کر آئے گا. اب کیا کرو گے آپ؟ بڑا نازک دور آ چکا ہے، اور یہ ایسا دور آ چکا ہے. آپ یاد کرو، آپ کے اس علاقے کے اندر ایک آدمی IAS آفیسر تھا، مسلمان تھا. اس کے نام کے 2 حصے اسلام کے مقدس ناموں کی ترجمانی کرنے والوں کے حصے کہلاتے تھے، لیکن آپ دیکھتے تھے کہ وہ مورتی پوجا میں جا کر بیٹھتا تھا. لوگ جا کر اس کو سمجھاتے تھے تو وہ ایک الگ تھیوری بتاتا تھا. وہ یہ بتاتا تھا کہ نہیں صاحب، دراصل میں مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، میں تو کسی کافر ہی گھرانے کے اندر پیدا ہوا. یہ ایک مثال آپ نے اپنے علاقے کے اندر دیکھی تھی. اللہ نہ کرے اگر اس کا امپلیمنٹ ہو گیا تو آئندہ آنے والے زمانے کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہونے والا ہر بچہ ایسا ہی ہوگا. اور ابھی تلنگانہ گورنمنٹ کے اندر ابھی ہمارے فائنانس منسٹر نے جو بجٹ پیش کیا ابھی 1 ہفتہ پہلے، ہریش راؤ نے، انہوں نے اس بجٹ کے اندر 4700 کروڑ روپے اسپیشل بجٹ پیش کیا. اور انہوں نے اسمبلی کے اندر اپنی تقریر میں کہا کہ یہ جو 4700 کروڑ کا بجٹ ہے، کورونا کے اندر حالات ٹائٹ ہے، حکومتوں کے پاس حکومتیں چلانے کے لیے یا اپنے امپلائیز کو کچھ دینے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا قیمتی بجٹ منظور کیا گیا، اتنا بڑا بجٹ منظور کیا گیا. اور انہوں نے خاص لفظوں میں کہا کہ 2020 کے اندر سینٹرل گورنمنٹ کے اندر جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے ریاست تلنگانہ کے اندر، اس پالیسی کے امپلیمنٹ کے لیے اور اس کو مؤثر طور پر لاگو کرنے کے لیے اسکولوں میں، کالجوں میں ہم نے اتنا بڑا بجٹ منظور کیا ہے. تیاری ہو چکی آپ کے بچوں کو کافر بنانے کی، آپ کی بچیوں کو کافر بنانے کی، مسلمان گھرانوں میں ایمان کو لے کر پیدا ہونے والوں کو مرتد بنانے کی، اور آپ کہاں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اور ابھی بھی تم کو اتنے حالات آنے کے باوجود مسلمانوں، نہ تمہارے روخوں کا مضمون بدلا، نہ تمہاری شادیوں کے رنگ ڈھنگ بدلے. لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، آزاد ہو گئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں. ارے آپ آزاد نہیں ہیں، آپ کے پیروں میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کی بیڑیاں ڈال رکھی ہیں. مسلمان اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں آزاد نہیں ہے. اسلام صرف روزوں کے، نمازوں کے طور طریقے نہیں سکھاتا، اسلام معاملات کے طور طریقے سکھاتا ہے، اسلام معاشرت کے طور طریقے سکھاتا ہے، اسلام اخلاق کے طور طریقے سکھاتا ہے، اسلام اپنی نجی زندگی سے لے کر عوامی زندگی جینے تک کے طور طریقے اسلام سکھاتا ہے. اسلام سارے رنگ ڈھنگ سکھاتا ہے، اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اسلام والوں، اسلام میں، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. عام مسلمانوں کو تو یہ تعلیم ہے کہ زندگی کے اندر جو بھی عمل کرنا ہے علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر کرنا ہے. جلسے کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ. آج ہمارا معاشرہ ہر زاویے سے بگڑ چکا ہے. ظاہر بات ہے کہ پورے معاشرے کے بگاڑ کے اوپر باتیں نہیں آ سکتی، لیکن علماء کرام اپنے اس مختصر سے اجلاس کے اندر کچھ باتوں کو بیان کریں گے. آپ ان باتوں کو اپنے پلوں میں باندھ کر لے کر جائیں. ہماری بہنیں اپنے پلوں میں ان باتوں کو باندھ لیں اور اس کو مضبوط گھیٹی لگا لیں. ہمارے بھائی اپنے دامن کے اندر ان باتوں کو کس لے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تہیہ کر لے. کل شب برات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن کے بعد رمضان کا مہینہ رکھا. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی تیاری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے کرتے تھے. جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے اللہ کے نبی دعا کرتے رہتے، اللہم بارک لنا فیما رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس درجے مسلسل روزے رکھتے کہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیتے. اسی لیے آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اے میرے چہیتے صحابہ، شعبان کی پہلی تاریخ سے شعبان کی 27 تاریخ تک تو روزے رکھو، لیکن 28 اور 29 تاریخ کا روزہ مت رکھو. کیوں؟ کیونکہ جب اگلے دن رمضان شروع ہو جائے گا تو یہ 2 دن کے کھانے پینے کی وجہ سے تمہارے جسم میں بشاشت ہونی چاہیے تاکہ تم رمضان کا بھرپور استقبال کرو.
اور اللہ کے نبی کو جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی روزہ رکھنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم روزے مت رکھو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم روزے رکھو گے کمزور ہو جاؤ گے، پھر تمہارے شعبان کے روزے تمہارے رمضان کے روزوں کو متاثر کریں گے۔ بقیہ جہاں تک میرا معاملہ ہے، اللہ نے مجھے جنت کے 70 مردوں کی، ایک حدیث میں 40 کا بھی تذکرہ ہے، اللہ نے مجھے جنت کے 40 یا 70 مردوں کی طاقت دی ہے، لہذا میں بھوکا بھی رہتا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ اطعمنی ربی واسقینی ربی، میرا اللہ مجھے پلاتا ہے۔ اسی لیے شعبان کا یہ جو 15واں روزہ ہے نا، یہ 15واں روزہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن ہمارے پاس اس کو واجب کے درجے میں دیکھا گیا۔ اگر ہماری سوسائٹی میں کوئی شعبان کا 15واں روزہ نہیں رکھتا ہے تو ہم اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے نبی کی سنتیں تھی کہ ہر چاند کی تاریخوں میں 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ اگر آپ اس شعبان کے اندر، آج تو ہفتہ گزر گیا، 13 تاریخ تھی، کل 14 ہے، پرسوں 15 ہے، اگر آپ ایام 20 کے روزوں کی نیت سے کل اور پرسوں روزہ رکھ لیں گے تو فبیہا، سنت ہے، نہیں رکھیں گے کوئی ضروری نہیں، لیکن رمضان کے روزے بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ رمضان کے روزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر کسی آدمی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا اور اس ایک روزے کے قضا کے طور پر ساری زندگی کے روزے رکھے گا تو رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں بہنوں، ابھی سے تیاری کرو رمضان کو کامل اور مکمل بنانے کے لیے۔ جب اللہ کے نبی نے رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے منع کیا تاکہ یہ روزہ رکھنا تمہیں کہیں تھکا نہ دے، تمہارے جسموں کو کہیں کمزور نہ کرنے دے اور اس کی وجہ سے تمہارے رمضان کے روزے متاثر ہو، جب رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا روزے تو عبادت تھے تاکہ اس کے وجہ سے رمضان متاثر نہ ہو، تو پھر ہمارے کروٹلے کے نوجوانوں کو یہ کہاں سے اجازت مل گئی کہ رمضان سے پہلے 1-1.5 مہینہ آپ ٹورنامنٹ لگا کر کرکٹ کھیل کر روزانہ اپنے آپ کو تھکاتے رہو؟ اگر آپ روزانہ اپنے آپ کو تھکاتے رہیں گے پھر رمضان آئے گا تو کیا ہوگا؟ جسم ٹوٹے گا، پین کلر گولیاں کھا کر سوئیں گے آپ۔ اور یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ وہ رمضان ہے اور یہ وہ روزے ہیں جن روزوں کے لیے صحابہ تڑپتے تھے۔ صحابہ کرام کو گرما کے روزوں سے عشق تھا، لیکن ہم کو گرما کے روزوں سے الرجی ہے۔ اب جو رمضان آئے گا 14 گھنٹے کا، 14.5 گھنٹے کا رمضان ہوگا، بہت سارے امت کے نوجوانوں کے اوپر، اچھے صحت مند ہیلتھی باڈی رکھنے والوں پر یہ روزے شاخ گزریں گے، اور ہماری بہنیں، ہمارے بھائی معمولی بہانوں سے روزوں کو توڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، دنیا کے بعض علاقے وہ بھی ہے جہاں آج بھی 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ برٹش کے کچھ علاقوں کے اندر چلے جائیں، رمضان کے اندر سرما کے دنوں میں 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، زیادہ احساس نہیں ہوتا، لیکن بعض گرم علاقے ایسے بھی ہیں جہاں 16 17 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، وہاں روزے کیسے رکھیں گے لوگ؟ اسی لیے رمضان کے آنے سے پہلے روزوں کے لیے ابھی سے تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شب برات والی رات دی ہے نا، جو کل آنے والی ہے، آج کی رات یہاں اجتماع سن رہے ہو، کل شب برات ہوگا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے دراصل رمضان کی تمہید کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے دیا، اسی لیے اللہ نے اس رات کو بخشش والی، مغفرتوں والی، دعاؤں کے قبول ہونے والی، بابرکت رات اور انسانوں کے زندگیوں میں فیصلوں کے تبدیل ہونے والی رات اللہ نے بنایا۔ کیا اچھا ہوتا کہ رمضان کے آنے سے 15 دن پہلے ہم شب برات کی رات کے اندر انفرادی اعمال کر لیتے، تنہائیوں میں عبادتیں کر لیتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے دھوتے، ندامت کے آنسو بہاتے اور اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے ہلکا کر لیتے۔ پھر رمضان آتا تو رمضان کے اندر ہم نیکیوں کو سمیٹنے کی تیاری کرتے۔ لیکن جاہلوں کے مسجدوں کی کمیٹیوں کو سنبھالنے کے نتیجے میں اور جہلا کے ایک خاص طبقے کے علماء کرام کے سر چڑھ کر بولنے کے نتیجے میں حالات کیا ہو گئے؟ شب برات کا دن ہے، عبادت کی رات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، مغرب کے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ
اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، ہے کوئی روزی روٹی مانگنے والا اللہ اس کے حق میں روزی روٹی کے فیصلے کرے گا، ہے کوئی حل من مبتلین فاعافیہ، ہے کوئی ایسا بندہ جو کسی پریشانی میں مصیبتوں کے اندر گرفتار ہے اللہ اس کو اس سے پناہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد آسمان دنیا پر آ کر فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کروا رہے ہیں، اور یہ عقل مند مسلمان شب برات کی رات میں عبادت کرنے کے لیے عشاء کی جماعت 11 بجے رکھتا ہے، عشاء کی جماعت 10:30 بجے اور 10 بجے رکھتا ہے، 9:30 بجے رکھتا ہے، عام دنوں میں 8 بجے 8:15 بجے، اور شب برات جو عبادت کی رات ہے اور آپ کی سننے کے لیے رب العالمین پہلے آسمان پر مغرب میں آ گیا، اور آپ کتنے بے وقوف اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہو کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے 11 بجے جائیں گے، اور آپ نے تنہائی کی عبادتوں کی راتوں کو اجتماعی عبادتوں کی رات بنا دیا، اور اس رات کے اندر بھی آپ علماء سے گزارش کرتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے کا بیان ہونا چاہیے، لمبا لمبا بیان ہوگا، رات میں 1 بجیں گے 2 بجیں گے، جسم انسان کا سستائے گا، کمزوری آئے گی، جا کر آدمی سو جائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی فرض نماز کو فجر کی نماز کو بھی کھو دے گا۔ میرے بھائیو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ انسان شب برات میں، شب قدر میں، یا لیلۃ العیدین کے اندر، یا یوم عرفہ کی رات میں انسان ان متبرک راتوں کے اندر جا کر عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ کر کچھ ذکر و اذکار کرتا، اور پھر جا کر انسان سو جاتا، فجر کے اندر بیدار ہوتا، فجر کی نماز پڑھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے علماء کرام کو چھوڑا۔ آج علماء میں سے کوئی سیاست کی باتیں کرتا ہے، ہم تنقید کرتے ہیں کہ علماء کو کیا ضرورت ہے سیاست پر بات کرنے کی۔ آج علماء اگر پولیٹیکل سائنس کے اوپر بات کرتے ہیں ہم انہیں ٹوکتے ہیں، علماء میڈیکل سائنس پر بات کرتے ہیں ہم انہیں ٹوکتے ہیں، علماء حالات حاضرہ کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، شریعت کی روشنی میں رہبری کرتے ہیں ہم انہیں ٹوکتے ہیں۔ علماء کرام پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے مسائل کے اندر ٹوکتے رہتے ہیں، ہم علماء کرام کو متہم کرتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ میرے بھائیوں یہ ہوا کہ آج یہ امت اپنے دور کے بدترین دور سے گزر رہی ہے، اور پستی کے اس کھائی کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں جس کے بعد کوئی اور پستی کی کھائی نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، علماء کے سامنے مسلمانوں کو آنے کا ایک ہی موقع ہے، اور وہ موقع کم از کم زندگی میں تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ایک انسان مر کر امام کے سامنے مردہ بن کر بے یار و مددگار لیٹا ہوا رہتا ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ اسلام نے بتا دیا کہ علماء کے سامنے آنے والے صرف مردے ہو سکتے ہیں۔ آج میری قوم مردہ ذہنیت کا شکار ہو چکی، علماء کرام شریعت کے بارے میں ٹوک رہے ہیں، بتا رہے ہیں، رہبری کر رہے ہیں۔ آج ہماری قوم علماء کرام کی رہبری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں علماء کرام کی قدر کرو، ورنہ یاد رکھو یہ جو حکمران طبقہ ہے نا، ان کا ایک بہت بڑا لیڈر 1989 کے اندر اسپین گیا تھا۔ اسپین وہ ملک جہاں مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت کی تھی، بڑے آن بان شان کے ساتھ۔ خطہ اسپین ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا کیپٹل ہوتا تھا، مرکز ہوتا تھا، دھڑکتا دل تھا، لیکن آج پورے اسپین کے اندر ایک بھی مسجد باقی نہیں تھی 2003 تک۔ 2003 میں غرناطہ کی ایک مسجد کے سلسلے میں وہاں کے چند مسلمانوں نے حکومت میں درخواست ڈالی، حکومت نے درخواست کو قبول کیا۔ پورے 450 سال کے بعد جو مسجد بند پڑی تھی اس مسجد کو کھولنے کا اعلان کیا گیا۔ جب اس مسجد میں 450 سال کے بعد اذان کی آوازیں بلند ہونے لگی تو ساری دنیا کا میڈیا اس کو کوریج کرنے کے لیے آیا۔ آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیو موجود ہے۔ اصل یہ پس منظر ہے اس ویڈیو کا۔ آج اس ملک کی جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، جو فرقہ پرست جماعتیں ہیں وہاں گئی ہے، ان کے دانشور وہاں گئے اور جا کر انہوں نے تحقیق کی۔ پتا چلا کہ اسپین میں پہلے علماء کو مٹایا گیا، پھر مذہبی شناخت کو نشانہ بنایا گیا، شاعر اسلام کو مٹایا گیا، تب جا کر اسلام اور مسلمانوں کو وہاں سے مٹایا گیا۔ آج یہاں
اسلام دشمن طاقتوں کے راڈار پر آپ کے علماء ہیں، آپ کے مدارس ہیں، آپ کے مکاتب ہیں، آپ کی دینی تنظیمیں ہیں، آپ کی ملی تحریکیں ہیں، آپ کی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، اور ان کا یہی ایم ہے کہ ایک ایک کر سب کو ماریں گے۔ اس لیے مسلمانوں، بڑا نازک دور ہے، ہوش کے ناخن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوچنے والا، سمجھنے والا دل مانگو، اور فکر کرنے والا دماغ مانگو، اور اپنے آپ کو بیدار کرو۔ علماء جو بتائیں اسی پر آمنا صدقنا کرو۔ یاد رکھو، علماء اپنی من کی بات نہیں بتاتے، علماء شریعت کی بات بتاتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، بہت سارے واہیات ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں، انشاءاللہ ابھی مولانا محترم بڑی بصیرت کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور اپنے پیسے کو یوں فضول کے برباد نہیں کرنا ہے آپ کو افطار پارٹیوں کے نام پر، دعوتوں کے نام پر، بلکہ میں ہمارے یہاں کے نوجوانوں سے بھی کہوں گا، سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دوں گا۔ 3 دن پہلے ہمارا یہ جلسہ طے ہوا، ماشاءاللہ یہاں کے فعال اور حرکیاتی دینی قائد، آپ کے مسجد کے امام صاحب اور آپ کے محلے کی شان اور جمعیت العلماء شہر کروٹلا کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ان کے ساتھی، ان کے کمیٹی کے ممبران اور سارے محلے کے نوجوان اعوان اور انصار، میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں نے انتھک کوشش کی، رات دن ایک کر محنتیں کی، تب جا کر یہ ہمارا اجتماع قائم ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں بھائی اور بہنیں جمع ہوئے، اور فکرمند علماء جو امت کا درد لے کر اپنی راتوں کو قربان کر رہے ہیں، وقت سے پہلے اپنے بالوں کو سفید کر رہے ہیں، اور اپنی ہڈیوں کو، اپنی توانائیوں کو گلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان علماء کی باتیں آئے گی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ باتیں یقیناً ان کے زبانوں سے نکلے گی، آپ کے کانوں سے ٹکرائے گی، لیکن آپ کو عمل کے لیے آپ کے دل کے بند دروازوں کو یہ باتیں انشاءاللہ دستک دے گی۔ بڑی مبارکبادی کے مستحق ہے ہمارے یہ بلال پورہ مسجد مزدلفہ کے یہ نوجوان، آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں۔ آپ کا یہ جلسہ، آپ کے انتھک محنتوں اور آپ کا خلوص، آپ کا پیار، آپ کی محبتیں اور دین اسلام کے ناطے آپ کی تڑپ اور آپ کی کڑھن اس کا غماز ہے۔ انشاءاللہ اس جلسے کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے، لیکن چلتے چلتے میں ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آئندہ اس قسم کے جلسوں میں ہزاروں لاکھوں روپے ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلسے بہت سن چکے، ویسے ہر جمعہ کے دن ایک جلسہ ہمارا ہوتا ہے، بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی دعوت نامے کے، بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے، ہر مسجد کے اندر محلے کے سینکڑوں ہزاروں نوجوان مسلمان جمع ہوتے ہیں، علماء کرام کی تقریروں کو سنتے ہیں۔ میں ہمارے اس محلے کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آج کے بعد، ہمارے یہاں سے جانے کے بعد، آپ بیٹھیے، مشورہ کیجئے، مفتی صاحب سے رہبری لیجئے، حضرت مولانا مظہر قاسمی صاحب سے سرپرستی لیجئے، اور ہمارے یہاں کے کونسلر صاحب، ہمارے TRS کے حرکیاتی لیڈر جناب انور صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا، اور بھی یہاں کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا، آپ سب بیٹھیے اور بیٹھ کر اپنے کچھ نہ کچھ سرمائے کو جمع کیجئے۔ یہاں زمینیں بہت زیادہ ہے، یا سامنے ایک عمارت بھی ہے، وہاں پر آپ ایک ماڈل اسکول قائم کیجئے، جس اسکول کے اندر UKG LKG نرسری فرسٹ اور سیکنڈ 5 جماعتوں کی اسٹینڈرڈ تعلیم ہو، اور ان 5 سالوں کے اندر ہم اپنے ان بچوں کو، جن بچوں کو یہ فرقہ پرست طاقتیں مرتد بنانا چاہتی ہے، اسی بچپن کے اندر ہم ان بچوں پر ایسی محنت کریں گے کہ ان کو بچپن میں مقام ولایت تک پہنچا دیں گے۔ اگر اس کے اوپر ہمارے نوجوان سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اور کم از کم مسجد مزدلفہ کے دامن میں یہ کام ہوگا، اور ایک ماڈل اسکول یہاں پر انگلش میڈیم کا قائم ہوگا، جہاں پر انگلش تعلیم دی جائے، اور گورنمنٹ کے سلیبس کو فالو کرتے ہوئے شریعت کی روشنی کے اندر بچوں کی ذہن سازی ہو، ان کی تربیت ہو۔ انشاءاللہ کروٹلے کا نوجوان حرکیاتی نوجوان ہے۔ میں ہمارے مولانا کے سامنے تعارف کراؤں گا کہ مولانا پوری ریاست کے اندر ہمارا کروٹلا دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر، جماعت اسلامی کی تحریکوں میں اور بیت المال کے سلسلے میں 1991-92 کے اندر یہاں پر بیت المال قائم ہوا، اور آج ہر مہینہ اس بیت المال کے ذریعے سے 500-700 بیواؤں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو ہر مہینہ وظائف دیے جاتے ہیں۔
لاکھوں روپے اس بیت المال کا بجٹ ہے، رمضان میں بیت المال کے جلسے ہوتے ہیں، یہ نوجوان گھر گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ہماری بہنیں ان جلسوں کے اندر اپنی انگوٹھیاں ڈال دیتی ہیں، اپنے زیور ڈال دیتی ہیں، اپنے چین ڈال دیتی ہیں، ماشاءاللہ ایک ماحول ہے یہاں، علماء نے، دعوت کے ساتھیوں نے گزشتہ 25-30 سال تک محنت کی، ایک ماحول بنا، اور یہاں پر امانت سوسائٹی کے نام پر ایک بینک بھی چل رہا ہے، ماشاءاللہ کروڑوں میں اس کا ٹرن اوور ہے، اور لوگوں کو بغیر سودی قرض دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں لوگوں کو قرض کے طور پر دی جاتی ہے۔ یہ دراصل اس علاقے کے مسلمانوں کی دینی ایکٹیویٹیز کی غماز ہے یہ باتیں، یہاں پر ہر چیزیں، ہر تحریکوں کو کوروٹلے کے مسلمانوں نے قبول کیا اور انہوں نے اس کا امپلیمنٹ کیا، پھر اطراف کے لوگوں کے لیے وہ چیزیں آئیڈیل بنی، نمونہ بنی۔ میں گزارش کروں گا ہمارے نوجوانوں سے، سارے کوروٹلے کے مسلمانوں سے، بالخصوص اس جلسے کو برپا کرنے والے نوجوانوں سے، کہ آپ ایسا ایک ماڈل اسکول قائم کیجئے، انشاءاللہ اس کا دیکھا دیکھی کوروٹلے کے ہر محلے کے اندر اسکول قائم ہونا چاہیے۔ ویسے یہاں پر مثالی منظم مکاتب چل رہے ہیں، جن مکاتب میں ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی اگر کام ہوگا تو انشاءاللہ یہ ایک تحریک ہوگی، یہ تحریک یہاں سے مٹپلی جائے گی، جگتیال جائے گی، دھرم پوری جائے گی، پھر کریم نگر جائے گی، انشاءاللہ خلوص ہی ہوگا کہ کم وقت کے اندر یہ تحریک پورے ہندوستان کو گھیر لے گی۔ آج ہمارے علماء کرام کا جو نعرہ ہے، اس نعرے کے اوپر زمینی سطح پر، گراؤنڈ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جلسے تو ہوتے رہیں گے، اچھے اچھے سنانے والے بھی ملیں گے، سننے والے بھی ملیں گے، لیکن امت کی تقدیر بدلے گی، امت کے حالات بدلیں گے، امت کا فیوچر بدلے گا، امت کا مستقبل بدلے گا، وہ زمینی سطح پر چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ باتیں معاشرے کے نوجوانوں کو سمجھا دے، ہمارے بھائیوں کو سمجھا دے، ہماری بہنوں کو سمجھا دے، اور ساری امت کو سمجھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں مذاکرے میں آئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔